میں آپ کا ہوسٹ علی شیر آج میں ایک حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آپ کو بتاؤں گا محرم الحرام کے بارے میں اور واقعہ کربلا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں محرم الحرام سے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور ماہ ذوالحجہ پر اختتام ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے اس کا آغاز اور ذوالحجہ پر اختتام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا سفر شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی تمام زندگی قربانی سے عبادت ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی کا بے پناہ جذبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آرزوئے شہادت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف محرم الحرام کا مہینہ امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عملی واقعہ کی جانب دعوت دیتا ہے۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور رضا کی خاطر اپنا سر چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مگر یہ سرطن سے جدا ہونے سے پہلے ہی درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بلکہ اپنے جگر گوشوں، بھائیوں اور عزیزوں کی گردنیں اپنے مولا کی بارگاہ میں پذیر الہی کے لیے کٹا دیتے ہیں۔ محرم الحرام میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوائے نبوت اور اصحاب جن کے اختلاف روایت سے زیادہ تعداد 145 بنتی ہے، ساتھ میدان کربلا میں اللہ کے دین کے سر بلندی اور ظالمانہ فاسقانہ اور امرانہ نظام کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مستورات مقدسہ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی سب مقدس نبی جام شہادت نوش فرما گئے، اور تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی قربانی جو ماہ محرم الحرام میں پیش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمان کے لیے ابتداء اسلام کے شاعرے میں داخل فرما دیا۔ کا سفر کوفے، اہل مکہ اور مدینے نے آپ کو کوفے جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوشش کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمرہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا، چونکہ کوفے یزید کی حکمت کے تحت ہیں، وہاں ان کی فوج اور سامان سب کچھ موجود ہیں اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفے کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفے کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفے کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں قصد کریں۔ لیکن امام حسین نے کہا، ابے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل عیال کے ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بے بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفے کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کا چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیں، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت، آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریخ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔
آپ سفر میں جلدی کیجئے، میں بھی جلدی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، عمر بن سعد حاکم محکمہ کی سفارشی خط لے کر امام حسین سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفے کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں، میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ ساتھ میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین سے عرض کیا، آپ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضاء الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد کی تیاریاں۔ ابن زیاد کے حاکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قاصدیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہل راستوں کو ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین کے قاصد کیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بنی رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کو بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام شعلبہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واقع ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہوئے تھے، آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ حر بن یزید تمیمی کی آمد۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ضم حشم کے مقام پر آپ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا، اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضا پر خطبہ دیا، جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ظلم محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہوں کو دیکھا اور قول فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں کو شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھا کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر تیماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی۔ میدان کربلا میں آمد۔ حضرت امام حسین کا قافلہ حر بن یزید کے لشکر کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے ہوئے، جہاں کہیں آپ کا قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفے کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے، وہاں ابن زیاد ایک قاصد
نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا جو ہی میرا یہ خط میرا قاصد تم تک پہنچے حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جہاں بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تحمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہشمند نہ تھا اس لیے کرا بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ کرا بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں جب کہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اسی بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے کہ ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر میں خط کے عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم کا دن تھا۔ المیہ کربلا اور شہادت عظمیٰ صلہ کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچے جان نثار اور عزا باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جان نثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن کیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہیے۔ اللہ کے بعد تمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی جاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور آپ کے چچیر بھائی کا بیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ
دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم اس سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے۔ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کا انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے میں آج شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبازرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدائیہ اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری تھی حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرح سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین تنہا میدان میں جمع ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرخہ میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے افسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ کے گر گئے۔ آپ کے گرنے پر شمر ذوالجوش آپ کی طرف بڑھا تو آپ کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے اس کا سر پیچھے کی طرف سے پس گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سر بھی اسی طرح پس گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دشمن دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندار مبارک کو چھری سے چیرتے ہوئے اپنے کچے اشعار پڑھے، جن سے ان کا نقطہ نظری معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش یزید، تیرا ہاتھ چھل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اس شعر کو سن کر
اور یزید کا فخری انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتین گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ گبن کے الفاظ ترجمہ: اس طرح زمانے کے پارسا تن اس انسانوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام مرد بھی ختم ہو گئے سوائے امام زین العابدین علی ابن حسین جو بیمار امام زین العابدین علی ابن حسین جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے، اور امام محمد باقر بن علی کہ جو اس وقت بچے تھے۔ غداروں کوفیوں کا شرمناک کردار۔ اس دل خراش ثانیے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی کے خلافہ مدینے سے کوفے لے جاتے ان سازشوں کو کھل کر کھلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھ لے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذاتی اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کے وتیرے تھا۔ پھر جاتے ان سازشوں کو کھل کر کھلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھ رہا تھا، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیر تھا۔ ایک موقع پر آپ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، مولا آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں انکا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ان بدامنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ۔ ان لوگوں کی ان ہی حرکتوں کے باعث حضرت علی بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت حسن نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کے بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اس صلح میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھیر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت حسن کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان معاویہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آ گئی تو ان بے وفا اور دغا باز لوگوں میں سے کسی نے حضرت حسین کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین سے غداری کی سزا ان کو انہی کے ہاتھوں قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچے مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زارو قطع رو رہے تھے۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا اے ام سلمہ اب بھی اپنے حسین کے قتل کے منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی، وہ خون ہو چکی تھی۔ اہل بیت کی روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفے پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خشتہ حالت میں بھی
افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کی لگوں پر بار بار چھری مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھری ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی، بولا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہنے لگے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے کیونکہ تم نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، اور تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرنا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفے سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھری سے چیرا اور فخر کے اظہار کیا۔ خطبات زینب شہادت حسین کی خبر جب سر زمین حجاز میں پہنچی تو کوفے کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحے پر اشک بار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکم کو صوبے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کو فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ اہل مدینہ نے امی حکام کو صوبے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور اہل مدینہ نے اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینے شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنظلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضہ کے بعد مدینہ رسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت اہل مدینہ نے یزید کے بجائے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو عرصہ زنو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضگی کی ہمگیر لہری امیر اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل حجاز کو ابن زبیر جیسی موقر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، چنانچہ اہل مدینہ نے ابھی جلدی آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کی۔ اس انقلاب نے عمی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دی۔ حجاز کے سرزمین سے مخالفت کی یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالمی اسلام میں پیدا شدہ ہمگیر اضطراب کے ترجمان تھے کہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکمت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی تھی۔ امام حسین کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دشت بردار ہو گیا۔ اگرچہ اموی نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کی وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہی کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ عباسیوں نے امویوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے دائی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اموی مظالم کی داستانیں اس قدر پر زور
زور آور پر تاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی حسین کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ حق پر کے لیے مثال اس وقت کا سب سے بڑا اہم نتیجہ ہے کہ یہ تھا کہ امام حسین کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریکت آزادی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینے سپر ہونا عین رضا الہی ہے۔ کربلا کی یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک شیشی میں کچا مٹی دے کر فرمایا تھا، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اور جس وقت حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایا ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اس طرح متاثر نہیں کیا جس سے ثانیہ کربلا نے کیا۔ آن حضور اور خلفائے راشدین نے اسلامی حکومت قائم کی۔ اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پہنائی تھی۔ اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقصد بنی نوح انسان کی شخصی غلامی سے نکال کر خود پرستی، حریکت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں پر قدروں کے بقا بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ رائے حق پر چلنے والے پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم یا تعدی خود ان لوگوں نے کی جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ بڑا روح فسا ہے امام حسین کا جو حق آن حضور سے تھا اس سے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسے رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسموں اور سر کو بے حرمتی کی گئی، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین بدترین مثال ہے۔ اس جرم کے سنگینی میں مزید اضافہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ امام حسین نے آخری لمحات میں جو انتہائی معقول تجاویز پیش کی انہیں سرے سے درخور اعتنا بھی نہ سمجھا گیا۔ اس سے یزید کے عمل کی امرانہ ذہنیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے، جب شخصی اور ذاتی مسئلے ملی اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخی بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی سے ثانیہ کربلا کے جائزہ لیا جو یہ واقعہ اسلام کے نام پر سیاہ دبا ہے، کیونکہ اس سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابی کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سانحے کو اسلام کے نام پر ایک سیاہ دبا بھی قرار دیں تو یہ تصویر ایک صرف رخ ہوگا، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف کی حریت و آزادی اور اعلانیہ کلمات الحق کے لیے جدوجہد کا تعلق ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرین باب بھی ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبری سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حیرت، جرت اور صبر استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے لیے اصولوں کی بالادستی
حریت فکری اور خدا کی حاکمیت پر چم بلند کر کے حکومت روایت کی لاج رکھ لی اور انہیں ریگزار عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ امام حسین کا یہ احسار اور قربانی کی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشاں باب ہے جو رہواؤں، منزلوں، شوق و محبت اور حیرت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کے بقاء اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع ہو گئی۔ عاشورہ کا دن۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بادشاہ انور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ وسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے بعد کافی ٹائم بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوائنٹوں میں ہم نے جتنا بھی سنا تو یہ خود میں ایک بہت بڑے ٹاپکس ہیں، تو ان کو ہم کسی اور دن پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو ایسے ہم اگر آگے جائیں تو آگے ہم پڑھتے ہیں یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کا متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور اس کے عاشورہ سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ہاں ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کچھ اہم معلومات ایام محرم میں، یعنی پہلی محرم سے 12ویں محرم تک 3 قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں۔ سیاہ، کالا رنگ یہ رافضوں کا طریقہ ہے۔ سبز مطلب ہرا رنگ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے۔ سرخ مطلب لال
یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ وہ معاذ اللہ اس موقع پر اظہار مسرت کے لیے سرخ پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایام میں یہ تینوں رنگ کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے فتوی رضویہ از امام اہل سنت علیہ رحمہ۔ محرم الحرام میں نوحہ خوانی کرنے کا حکم۔ محرم الحرام کے مہینے میں واقع کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دل رنجیدہ غمگین ہونا اور اس پر صبر کرنا مسلمانوں کو شیوا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس صدمے پر صبر و تحمل کرنے کے بجائے رسمی دکھ منانا، خاص کر کے خلاف شرع امور یعنی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کے ذریعے اس رسمی غم کو دکھ کو ظاہر کرنا اسلام میں حرام ہے۔ حدیث شریف میں نوحہ خوانی کرنے والوں پر سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسے کہ مندرجہ ذیل احادیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہمارے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور ایام جاہلیت کے طرح آواز بلند کرے، یعنی رونے کے وقت زبان سے ایسی الفاظ اور ایسی آواز نکالے جو شرعاً ممنوع ہے، جیسے نوحہ یا واویلا کرنا وغیرہ۔ ماتم کرنا کیسا ہے؟ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ دلائل درج ذیل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور دور جاہلیت کی طرح چیخے چلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ غم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانا، ماتم، تجزیہ، دیگر رسومات محرم۔ واقعی کربلا کی غم ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور یہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے، مگر شریعت محمدی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، لہٰذا اس غم کا اظہار مرثیہ، ماتم اور چیخیں مار کر رونے کی صورت وغیرہ میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے اس واقعے کربلا کا غم نہیں۔ اس کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے ناقص، اور جس کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد رونما ہونے والے واقعات۔ پہلا واقعہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرہ زیدیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گڑے اور تمام برتن خون سے لبان بھرے ہوئے تھے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے اور اسے غریب کہا ہے، کیونکہ اس کی روایات صرف ام سلمہ ہی ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ، شہادت پر بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ خون نکلا۔ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے کہ زہری نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا۔ تیسرا واقعہ، شہادت پر آسمان کئی دن روتا رہا۔ بہقی نے علی بن مسہرہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے میں نوجوان لڑکی تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے سانے پر کئی دن آسمان روتا رہا۔ اگر یہ ساوی کے متعلق مختلف روایات جاننا چاہیے کہ اگر یہ آسمان کے متعلق سلف اور متعدد درجات منقول ہیں، چنانچہ ابن جوزی نے ابن سیری سے روایت کی ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریخ رہی،
اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سلیبی سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد رضی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے قبل نظر نہ آئی تھی۔ ابرناک انجام، قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبرتناک انجام۔ بدبخت قاتلان امام حسین کی حالت ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کے مطالعہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل حسین میں شریک تھا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب آخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرائے۔ قطع نظر اس دنیا ناپیدار میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کے گر سے آیا تھا اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اپنی کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہو اس کو دنیا ہی میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرنے لگا، اتنے میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل کر بھن کر رہ گیا۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا، قہر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ روایت ہے کہ ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دشمنان حسین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس دنیا سے مصیبت و بلا میں مبتلا ہوئے بغیر چلا گیا ہو۔ اس جماعت میں سے ایک بوڑھے نے کہا کہ میں بھی قتل حسین بن علی میں شریک تھا، مجھ پر تو ابھی تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ چراغ کی فتیلہ کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اچانک شعلہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے بری طرح سے جلا کر اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا میں جل گیا، میں جل گیا، یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجہ بڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ مگر یہ آگ تو قہر الہی نے بھڑکائی تھی، دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا، وہ تو اس کے لیے تیل کا کام کر گیا اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم میں ایندھن بن گیا۔ مزید روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکریوں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو بڑا خوب رد اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرے جما لیے؟ کہنے لگا جس روز میں نے حسین کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا اس دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس جاتے ہیں اور پھر مجھ سے آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، اتار لاتا ہے۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا تاکہ راہی جہنم ہوا۔ جیسا کہ آپ نے یہ تھی ہماری ریسرچ، جتنا میں نے ریسرچ پر کیا تھا اس حساب سے میں نے اپنی جو ہے نا اس ویڈیو میں بتا دیا۔ دوران گفتگو کوئی بات اچھی نہ لگی ہو یا کوئی بات غلط بیان ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ میں نے وہ پڑھا ہے یا سنا ہے یا جو میں نے بولا ہے تو یہ میں نے پورا ریسرچ پر کیا تھا، وہاں سے جتنا مجھے لکھا ملا، جتنا میں نے ریسرچ کے مطابق جتنا کچھ بھی ملا میں نے وہ اپنی طرف سے مطلب درست طریقے سے صرف ایک سے نہیں کافی سارے لوگوں سے
کافی سارے جس نے لکھے ہوئے تھے ان کے میں نے چیک کیے، آپس میں ملائے، اور کچھ جو ہے نا احادیث لے کر وہاں سے حوالہ لے کر وہاں سے میں نے ریسرچ ورک نکال کر اور یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ نہ تو میں عالم ہوں نہ تو میں مفتی ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا اس کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں تھا۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آگے نئی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آگے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔